حضرت کے علمی اور روحانی اسفار کا کچھ ذکر ہوا. جی. آپ نے کثرت مجاہدہ اور ریاضت فرمائی، اشاعت دین میں بہت انہماک تھا، اور ایک جو بڑی اہم بات نظر آتی ہے کہ بادشاہوں میں، عمراء میں بھی مقبولیت اور محبوبیت، اور عوام میں، غرباء میں، مساکین میں بھی مقبولیت. یہ کیا کرشمہ ہوتا ہے؟ بالکل نظامی صاحب، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ، انہوں نے تعلیم کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے بہت علمی اسفار کیے، جن کا بھی ذکر بھی ہوا. ابتدائی تعلیم تو انہوں نے اپنے علاقے خوارزم میں ہی حاصل کی، جو خود علم کا، معرفت کا، تربیت کا بہت بڑا مرکز تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے بغداد میں شیخ ابراہیم کے پاس 7 سال تک اکتساب فیض کیا، اور پھر مصر میں شیخ روز بیہان مصری، ان کے پاس سلوک و تصوف کی منازل طے کی. ساجد صاحب، یہاں آپ اجازت دیں تو یہ وضاحت کر دی جائے. میں نے دیکھا بہت ساری کتابوں میں اور تذکروں میں کہ گڈمٹ کر دیا جاتا ہے. شیخ روز بہان کبیر مصری الگ شخصیت ہیں، ٹھیک ہے. شیخ روز بہان بقلی شیرازی المعروف بشیخ شتاح ایک الگ بزرگ ہیں. جی. تو بہت سارے لوگ، آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ شیخ روز بہان مصری ہیں، شیخ روز بہان بقلی شیرازی نہیں ہیں. ان کے پاس بھی انہوں نے اکتساب فیض کیا. اور پھر اسکندریہ میں ابو طاہر عمار اصفہانی، ان کے پاس بھی انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے. اور یہ جو علم کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے، یہ محض تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس میں عبادت، قربت الہی اور یہ اصلاح نفس کا بھی ذریعہ ہے. اور جو علم کی راہ پر ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. فرشتے جناب پر بچھاتے ہیں اس کے راستے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو تعلیم اور علم کی راہ پر نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ پر ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. تو یہ جو علم کے لیے، حصول علم کے لیے، حصول تربیت کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے، یہ تکبر کو بھی توڑتا ہے، اور طبیعت کے اندر عاجزی، انکساری، اور پھر اخلاص، قربانی، یہ ساری صفات جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے. تو شیخ نجم الدین کبریٰ نے یہ سارے مراحل جو ہیں وہ طے کیے علم کے، روحانیت کے. اور پھر یہ شیخ ابراہیم کے پاس جو 7 سال بغداد معلیٰ میں انہوں نے اکتساب فیض کیا، تو شیخ ابراہیم نے جب ان کی علم کے لیے لگن، شوق اس کو دیکھا تو آپ نے ان کو ایک لقب عطا کیا، نجم الدین. نجم کہتے ہیں روشن ستارے. سبحان اللہ، سبحان. تو دین کا روشن ستارہ، یہ آپ کو لقب عطا کیا. اور پھر شیخ عمار یاسر کا ذکر ہوا، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب خوارزم واپس جائیں اور سلوک و تصوف اور معرفت اس کو عام کریں، اور اس کی اویئرنیس اور اس کو لوگوں میں عام کریں. اور آپ کو جب یہ حکم دیا تو آپ نے کہا حضرت خوارزم جو ہے وہاں کے لوگ تو بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ تو اس ہمارے مشاہدے کو، طریقے کو، ایون کہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں انشاءاللہ، اور بے فکر رہیں. کیا بات! آپ چلے جائیں اور اس سبق کو اور اس تعلیم کو، سلوک و تصوف اور معرفت کو یہ جا کے وہاں پر عام کریں. اور پھر خوارزم مرکز بنا، تصوف و ہدایت مرکز بنا. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سلوک و تصوف اور معرفت کا شروع کیا اور رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا، تو پھر کیا خواص نظامی صاحب اور کیا عوام، وہ پروانہ وار اور دیوانہ وار آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے. دارا شکوہ نے کہا شیخ نجم الدین کبریٰ کے حوالے سے کہ آپ ایک نگاہ سے سامنے والے کو مقام ولایت پر فائز کر دیتے ہیں. اور پھر کثیر واقعات شیخ نجم الدین کبریٰ کے حوالے سے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک نگاہ سے ولی بنایا اور مقام ولایت پر فائز کیا. جیسے کثیر واقعات ہیں کہ ایک تاجر، بزنس مین، تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے اور آپ کے بارگاہ میں آتا ہے. آپ حالت وجد میں اور حالت کیفیت میں ہیں. آپ نے ایک نگاہ کر کے اس کو مقام ولایت پر فائز کیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں، کس علاقے سے ہیں. اس نے بتایا اور آپ نے ایک خط قطب الارشاد کے ٹائٹل کے ساتھ حوالے کر دیا. کیا بات ہے، کیا شان ہے. یہ شیخ نجم الدین کبریٰ جو ہیں، یہ ان کے روحانی اور علمی اسفار اور ان کے جو روحانی
خدمات ہیں اور تصوف اور معرفت کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور رشد و ہدایت کا جو چراغ روشن کیا، جس سے تمام انسانیت اس وقت بھی اور آج کے دور تک روشنی پا رہی ہے اور جو ہے وہ سلوک و تصوف کی منازل طے کر رہی ہیں۔